حضرات گرامی، اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور قرآن ذی شان کی دو صورتوں سے میں نے آیات بینات جو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیں، آخری پیغام رب تبارک و تعالیٰ کا، اس قرآن میں سے میں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ لقمان کی آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیات طیبات میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے، اس کے جو بندے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تابعداری اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مالک و مولا ان سے راضی ہو جائے، ایسی زندگی بسر کریں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا زمین میں اترا کر اور اکڑ کے تکبر کرتے ہوئے نہ چلو۔ یہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، میں قرآن ذی شان میں سے آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے اترا کے تکبر کرتے ہوئے نہ چلو۔ فرمایا انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے، انسان کی اساس کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور آج جب اللہ نے انسان کو عزت عطا فرما دی، قوت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا، دنیا کے اندر کوئی قوت و طاقت مل گئی، تو انسان اترانے لگا، تکبر کرنے لگا۔ فرمایا نہیں، یہ انسان کو زیبا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو تم اکڑ کر اور زمین پر پٹک کر کے پاؤں مار کے چل رہے ہو، فرمایا نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ پہاڑ بھی بہت اونچے ہیں اور یہ اللہ کی زمین کو بھی تم چیر نہیں سکتے، پھاڑ نہیں سکتے۔ تم میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے، تمہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ تم اس اللہ کی زمین پر تکبر اور غرور کے ساتھ چلو۔ دوسری جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا تسلسل پورا پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک نہایت ہی اللہ کے برگزیدہ بندے حکیم لقمان، جن کو اللہ نے حکمت سے اور دانائی سے نوازا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں کی۔ پورا سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے، حبشی نسب تھے آپ، بڑے بڑے پاؤں آپ کے، بڑے بڑے ہونٹ آپ کے، کالا رنگ آپ کا، غلام نسل کے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رنگوں کو دیکھتا ہے، نہ نسلوں کو دیکھتا ہے، نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ قدوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ انتخاب ربی ہے۔ حکیم لقمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک پوری سورت ان کے نام پر نازل فرمائی، جس کا نام سورۃ اللقمان ہے۔ سورہ لقمان کے اندر حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، والدین کے ساتھ اطاعت کے حوالے سے، پھر چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اللہ کی ذات کی قدرت و طاقت کے حوالے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نماز پر پابندی کے حوالے سے نصیحت فرمائی۔ آخر کے اندر فرمایا، لاسٹ، حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تجھے میں نصیحت کرتا ہوں ایک، کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ بیٹا اپنا خد کہتے ہیں اس گال کو، رخسار کو، فرمایا کہ اپنا گال اور اپنا رخسار لوگوں سے حتی المقدور کوشش کرنا کہ نہ پھیرو، حتی المقدور جتنا نباؤ ہو سکے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیز و اقارب میں،
کولیگز کے اندر ہمارے نمازی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الہی لاج رکھ لینا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ آپ بازار کی کیا بات کرتے ہیں، یہاں تو قوم کا حال یہ ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے خمقامہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے گیٹ سے باہر نکل کے کچھ اور ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی مخلوق ملے گی آپ کو۔ یہ دنیا سانپوں سے اور بچھو سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے جس دنیا کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے مزاج کے لوگ ملیں گے، لیکن حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم یہ کوشش کرنا کہ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو، اپنے منہ کو، اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھرنا، تم کوشش کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ زمین میں اترا کر تکبر کرتے ہوئے نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی ہر تکبر کرنے والے کو، مغرور کو، اور جو فخر کرنے والا ہے اور جو نافرمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس دنیا کے اندر بھی ایک بڑا عجیب و غریب نظام ہے کہ دنیا کے اندر عاجزی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ عاجزی کریں، کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، تبھی تو عاجزی کر رہا ہے، اور اس کو یہ لگے گا کہ شاید جو ہے یہ عاجزی انکساری کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ بھلے یار کمزوری پر دلالت، کمزور ہے، ٹھیک ہے کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرنا، فرمایا تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ بندہ ہار گیا ہے، اس نے عاجزی کی ہے، آگے بڑھ کے سلام کیا ہے۔ آؤ میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول سناؤں۔ حضور فرماتے ہیں ہارا نہیں ہے، تم جس کو ہارا ہوا کہہ رہے ہو، تم جس کو کمزور کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، اس کے مقام کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ 500 ملین لوگ اس 4 مہینے کے اندر دنیا سے یوں اٹھا لیے گئے، پتہ نہیں چلا گیا، پتہ نہیں ہم بھی ہوتے ان کے اندر، اللہ نے ہمیں بچا لیا، لیکن وہ جو بقیہ بچی ہوئی زندگی ہے وہ زندگی ہماری پہلی زندگی سے کچھ مختلف ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بدلاوا ہونا چاہیے، کوئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ ایسی تبدیلی نہیں جو ہماری تبدیلی 2018 کے اندر آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تبدیلی سے محفوظ فرمائے جس تبدیلی کے خواب ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے نوجوان خواب دیکھ رہے تھے کہ ہائے تبدیلی آ گئی، تبدیلی ایسی تبدیلی نہیں بلکہ وہ تبدیلی جو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز لے کر آئے، جو حضور داتاری حجویری تبدیلی لے کر آئے، جس تبدیلی کے اثرات آج صدیاں گزر کے بھی مسلمانوں کے اندر ہیں۔ تبدیلی وہ تبدیلی ہے، تو زندگیوں کے اندر کوئی بدلاوا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایک متکبر ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ کبر اور کبریائی، فرمایا یہ میرا لباس ہے، یہ میری قمیض ہے، یہ میرا ازار ہے۔ فرمایا جو تکبر اختیار کرتا ہے، فرمایا گویا کہ وہ میرے لباس سے کبریائی کو چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ فرمایا میں اس کو اوندا کر کے ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈالوں۔ کون ہے المتکبر؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم متکبر ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا متکبر وہ اسی کو زیبا ہے جو خالق و مالک ہے، جو سب کو پالن ہار ہے، سب کو خلق کرنے والا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، غنی ہے۔ فرمایا اسی کو زیبا ہے، بندہ کو تکبر نہیں کرتا۔ فرمایا جو اس دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، انسان کے پاس پیسہ آ جائے تکبر کرتا ہے، انسان کے پاس حسن و جمال آ جائے تکبر کرتا ہے،
انسان کے پاس کو عہدہ کو منصب کو مقام مل جائے انسان تکبر کرتا ہے، انسان اپنی برادری پر اپنے نسب پر تکبر کرتا ہے، اپنے رنگ پر تکبر کرتا ہے، اپنے قد پر تکبر کرتا ہے، انسان کبھی کبھی اپنی عبادت و ریاضت پر تکبر کرتا ہے کہ میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، اس کو گاتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے۔ فرمایا انسان کبھی کبھی اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، فرمایا کسی چیز پر تکبر زیبا نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے کون پاکیزہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے پردے رکھ لے، یہی اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ لوگوں کے اندر گنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھ لے، یہ اس مالک و مولا کی مہربانی ہے۔ فرمایا علم پر تکبر ہو، تقوی پر تکبر ہو، مال و دولت اور کسی چیز پر، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے خاندان پر، برادری پر تکبر کیا کرتے تھے۔ حج کرنے کے بعد مینا کے اندر بیٹھ جاتے اور وہاں پر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جو ہے خاندانی نسب بیان کیا جاتا تھا، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، ہمارے گھوڑے ایسے تھے، فلاں تھا۔ بڑے بڑے شعراء وہ اپنے نسب کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے وہاں بیٹھ کر تذکرے کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اب بیٹھ کر باپ دادا کی باتیں نہ کرو، اب بیٹھ کر باپ دادا کے تذکرہ نہ کرو، اپنے خاندان اور نسب کے تذکرے نہ کرو، بلکہ اب حج سے بھی فارغ ہو جاؤ تو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ کا ذکر کرو، جمعے سے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کو بلند و بالا کرو۔ فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا، تو زمانہ جاہلیت کے اندر خاص طور پر نسب پر اور خاندان پر تکبر کیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ کو سناؤں گا جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، جو حج کے موقع پر حضور نے ایک چارٹر دیا پوری انسانیت کو۔ وہاں پر حضور نے یہی فرمایا کہ میں نے جتنی زمانہ جاہلیت کے تکبر تھے، عصبیت تھی، میرا یہ خاندان، میری یہ برادری، میرا یہ فلاں، فرمایا میں اس کو اپنے قدموں کے تلے روند کے جا رہا ہوں، ان تمام عصبیت کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ بنا کر اور اسلام کی چادر کے اندر اور اسلام کی آغوش میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی نسب پر ہو یا قوت پر ہو یا طاقت پر ہو یا سیاست پر ہو یا اقتدار پر ہو یا حسن و جمال پر ہو یا مال و دولت پر ہو یا تقوی پر ہو یا علم پر ہو، اور یہی تکبر انسان کو ہٹ درم بنا دیتا ہے۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے انسان حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ علم بھی انسان کو تکبر اگر آ جائے تو وہ بھی ہٹ درم بنا دیتا ہے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کسی قسم کا تکبر نہ کرنا، جتنی عاجزی کرو گے مالک و مولا تمہیں اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے ہیں، کیا یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا اور یہ اچھا رہنا یہ تکبر کے اندر آتا ہے اور یہ متکبرین کا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ جمال و یحب الجمال۔ فرمایا رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صاف ستھرا رہے، ظاہری اعتبار سے بھی صاف ہو، اس کا باطن بھی صاف ہو۔ فرمایا یہ تو اسلام کو مطلوب ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے۔ فرمایا اچھے کپڑے پہننا یا اچھے جوتے پہننا یا کوئی بھی اچھی چیز ہے، اچھی سواری ہے، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ ہاں تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا جائے، تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو کمتر جانا جائے کہ میں اعلیٰ ہوں تم کمتر ہو۔ فرمایا یہ تکبر کے اندر آئے گا اور اس کا نام متکبرین کے اندر ہوگا۔ باقی فرمایا کہ اچھا صاف ستھرا رکھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کو دیکھا حضور نے، بری حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟
کیا تمہارے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو سنوارو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے اللہ نے مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کی نعمت کے اثرات تمہارے جسم پر بھی نظر آنے چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا یہ تکبر کے اندر نہیں آئے گا۔ حضرات کرام، یہ آخری بات متکبرین کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک طینۃ الخبال، ایک پیپ ٹائپ کا ایک پانی ہے، وہ پلایا جاتا ہے متکبرین کو، اور فرمایا قیامت کے دن ان کی شکلیں جو ہے انسان ہوں گے لیکن ان کے وجود چنٹیوں کے برابر ہوں گے، اور لوگ ان کو قدموں تلے روند کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے۔ اور حضرات گرامی، نام تکبر کرنے والوں کا زندہ نہیں رہتا ہے، نام تو عاجزی انکساری کرنے والوں کا زندہ رہتا ہے۔ فرعون کا نام نہیں ہے زندہ، حامان کا نام، قارون کا نام، چنگیز کا نام، ہلاکو خان کا نام ہے جی۔ یہ جتنے کے جتنے سارے ظالم، جابر اور متکبر دنیا کے گزرے ہیں، نام زندہ ہے تو پیران پیر کا نام زندہ ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا نام زندہ ہے، حضور داتا علی حجویری کا نام زندہ ہے، عبداللہ شاہ غازی، عبداللطیف بٹائی۔ یہ اللہ کے عاجزی اور انکساری کر کے جانے والے بندے، بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے قلعے باقی ہیں، ان کے نام مٹ گئے، اور عاجزی انکساری کرنے والوں کے اللہ نے ناموں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ان کے نام ہمیشہ رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے آکڑ فون بن کے دنیا کے اندر رہیں گے، شاید اتنی ہماری عزت ہوگی اور اتنا زیادہ ہمارا نہیں مٹ گئے یہ سارے کے سارے تکبر کرنے والے فراعین زمانہ، اور باقی رہ گیا اللہ کے نیک بندوں کا نام کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ رحمان کے بندے، ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، فرمایا وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ، سر کو جھکا کر عاجزی انکساری کے ساتھ۔ تو حکیم لقمان نے یہی فرمایا کہ بیٹا کبھی تکبر نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا اپنی چال کو بھی معتدل رکھنا اور اپنی آواز کو بھی معتدل رکھنا، اور یہ سمجھ لینا کہ بہت بڑی آواز نکالنا کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے، بازار میں کھڑے ہو کر چلانا کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بڑی آواز آپ دیکھتے ہیں او دور سے ڈیچو ڈیچو آواز آ رہی ہوتی ہے، گدھا بہت بڑی آواز نکالتا ہے۔ یہ قرآن کی میں استدلال پیش کر رہا ہوں، بڑی آواز نکالنا کو آنر اور اعزاز کی بات ہوتی تو گدھے کی آواز بہت بڑی ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جب گدھا آواز نکالے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ اور مرغ جب بانگ دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس مبارک وقت میں اتر رہے ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو مرغ بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عاجزی انکساری والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہ تو متکبر بنیں، نہ ظلم کریں کسی کے ساتھ، نہ اللہ ہمیں ظالم بنائے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا ہمیں ظلم برداشت کرنے کی توفیق دے۔ حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم و اظلم، نہ میں ظالم بنوں اور نہ میں مظلوم بنوں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، قرآن ذی شان کے اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے۔